AI نیوز کے ساتھ میں ہوں شازیہ واسطی۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ DPO قصور کے احکامات کے باوجود منچلوں نے بسنت کا تہوار پورے جوش و خروش سے منا کر تمام پابندیوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ 3 دن تک فضا میں پتنگوں کے ساتھ بوکاٹا کے علاوہ ہوائی فائرنگ ہوتی رہی، جبکہ پولیس اپنی کارکردگی میں سب اچھا کی رپورٹ پیش کرتی رہی۔ قصور سے رشید احمد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ منچلوں نے پابندی کے باوجود قصور میں بسنت کا تہوار پورے جوش و خروش سے منایا۔ پولیس اور منچلوں کی آنکھ مچولی جاری رہی، جبکہ بااثر افراد اپنی چھتوں پر پتنگیں اڑاتے رہے اور سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنا کر پولیس کی کارکردگیوں کا ثبوت پیش کرتے رہے۔ پولیس کے جوان بھی منچلوں کے ساتھ بسنت کا تہوار مناتے دکھائی دیے، جبکہ دوسری جانب DPO قصور طارق عزیز سندھو کے مطابق سینکڑوں پتنگوں کے ساتھ کیمیکل والی ہزاروں چرخیاں پکڑ لی گئیں۔ DPO قصور کے سوشل میڈیا پر وائرل پیغام کے باوجود منچلے پتنگیں اڑاتے رہے اور ہوائی فائرنگ کرتے رہے۔ جی، پتنگ بازی ایک خونی کھیل ہے اور یہ انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب بنتا ہے، اور اس حوالے سے قصور پولیس بڑی سختی کے ساتھ پتنگ بازوں کے ساتھ نمٹنے کے لیے تیار ہے، اور وہ لوگ جو اب اس میں واضح احکامات اور ہدایات کے باوجود بھی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائیں گے، بچے ہیں، بڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ قانونی طور پر نپٹیں گے، اور آپ سے تعاون کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس عمل میں پولیس کے ساتھ تعاون کریں، اپنی اور دیگر شہریوں کی زندگیوں کا خیال کریں۔ منچلوں کا یوں کھلے عام بسنت منانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ قصور پولیس پکڑی جانے والی پتنگیں اور کیمیکل والی ڈور تلف کرنے کی بجائے بااثر افراد کو مہیا کرتی رہی۔ DPO قصور کو بسنت تہوار کی انکوائری کر کے ڈور فروخت کرنے والے اور پتنگیں اڑانے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی، ورنہ پابندیوں کے باوجود منچلے ایسے ہی ان پابندیوں کو پتنگوں کے ساتھ ہوا میں اڑاتے رہیں گے۔ ملک رشید احمد، AI نیوز، قصور۔ اسپائر گروپ آف کالجز میاں والی کیمپس میں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں طلبہ، طالبات اور والدین کے علاوہ اہم شخصیات نے شرکت کی۔ رانا محمد اصغر کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اسپائر گروپ آف کالجز میاں والی کیمپس میں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی سعید احمد، پروجیکٹ ڈائریکٹر اسپائر گروپ آف کالجز، ہیڈ آف لاہور ایڈوکیٹ شیر احمد خان اور عصمت اللہ خان قطاری خلیل تھے۔ تقریب میں طلبہ، طالبات، والدین سمیت میاں والی کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ سعید احمد اور ایڈوکیٹ شیر احمد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی ترتیب دے کر اس پر عمل درآمد وقت کا اہم تقاضا ہے، تاکہ نوجوانوں کی مایوسی کو خوشیوں میں بدلا جا سکے اور ان کی صلاحیتوں کو نکھار کر انہیں صحیح معنوں میں قوم کا اثاثہ بنا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اسپائر گروپ آف کالجز میاں والی کا بہترین تعلیمی ادارہ ہے، جو کہ انتہائی مناسب فیس میں اعلیٰ تعلیم فراہم کر رہا ہے۔ امید ہے کہ یہ ادارہ آنے والے دنوں میں بھی کامیابیوں کا یہ سلسلہ مزید بہتر انداز میں جاری رکھے گا۔ سعید احمد، پروجیکٹ ڈائریکٹر اسپائر گروپ آف کالجز نے والدین اور اساتذہ کو طلبہ کے سب سے بڑے محسن قرار دیتے ہوئے طلبہ پر زور دیا کہ وہ اپنے ان محسنوں کو کبھی نہ بھولیں، کیونکہ کسی بھی انسان کی شخصیت سازی میں اس کے والدین اور اساتذہ کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے۔ انہوں نے سالانہ امتحان میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ تقریب میں طلباء نے رنگا رنگ ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ آخر میں اسپائر گروپ آف کالجز میاں والی کے پرنسپل علی اکبر حرل نے تقریب میں شرکت کرنے پر تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ رانا محمد اصغر، AI نیوز، میاں والی۔ چواسی دنشاہ یونائٹڈ پریس کلب کے وفد نے تنویر اسلم سے سٹی ہاؤس میں ملاقات کی۔ MPA منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور ملکی حالات اور علاقے کے مسائل پر خصوصی گفتگو کی گئی۔ رپورٹ کریں گے افتخار حسین مغل۔ چواسی دنشاہ یونائٹڈ پریس کلب کے وفد کی شہنشاہ تعمیرات ملک تنویر اسلم ایوان سے سٹی ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ MPA منتخب ہونے کے بعد مبارکباد دی گئی اور ملکی حالات کی اس موجودہ صورتحال کے پیش نظر خصوصی بات چیت کی گئی۔ MPA ملک تنویر اسلم ایوان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ وطن عزیز کی عوام کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے کوششیں کی۔ ملک میں ہمیشہ ترقی کا سفر مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ہوا۔
اللہ کے فضل و کرم سے حلقہ PP 21 کی غیور عوام نے مجھے 5ویں بار عزت سے نوازا۔ میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے حلقہ کے اجتماعی کاموں کو اپنا فرض سمجھ کر کیا جائے اور ترقی کا سفر جہاں سے تبدیلی کے نام پر بند ہوا تھا، انشاءاللہ دوبارہ وہیں سے اس کا آغاز کر کے تعمیر و ترقی کا پہیہ چلایا جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے حلقہ PP 21 کی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے 5ویں بار مجھے منتخب کیا، اور ڈیفینیٹلی جس طرح آپ کا سوال ہے کہ ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں، میں آپ کو اس بات کی تسلی کرانا چاہتا ہوں کہ ہر مشکل دور میں بھی اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو جو بھی لوگوں کی توقعات ہیں میرے سے، میرے ذہن میں آلریڈی بہت سارے منصوبے ہیں جو میں نے پائے تکمیل تک پہنچانے ہیں، جس میں پرائرٹی پہ میرے ذہن میں علاقہ جنگڑ کا سلوئی گریبال روڈ کا ایجنڈا سر فہرست ہے، ہم نے اس کو حل کرنا ہے، اور ایسے بہت سارے منصوبے ہیں۔ غازیال میرا ملیال مغلہ میں ایک ماوا ہے، وہاں ایک پل کا مسئلہ ہے، لوگوں کو مشکلات ہے، تو انشاءاللہ پہلے بھی پوری ایفرٹ کر کے لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، اور جیسے بھی مالی حالات ہوں، بندے کی نیت ٹھیک ہو، کمٹمنٹ ہو، تو اللہ تعالیٰ راستہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ آخر میں انہوں نے یونائٹڈ پریس کلب کے وفد حاجی ظفر اقبال، ملک عبدالقیوم، ملک ابرار، ڈاکٹر مقصود حسین جراح اور افتخار حسین کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حلقہ PP 21 کی عوام کو جلد خوابوں کی تعبیر پورا کرنے کی نوید سنا دی۔ واضح رہے کہ شہنشاہ تعمیرات MPA ملک تنویر اسلم اوان اپنے سابقہ دور حکومت میں تحصیل چوا سیدن شاہ حلقہ PP 21 کو بے شمار میگا پروجیکٹ سے نواز چکے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ افتخار حسین مغل، AI نیوز، چوا سیدن شاہ چکوال۔ سرگودھا میں نجی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے زیر اہتمام وائٹ کوٹ سیرمنی کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں VCUHS سمیت اہم افراد نے شرکت کی۔ حلف اٹھانے والے مستقبل کے مسیحوں نے خدمت انسانیت کا حلف اٹھایا۔ رپورٹ کریں گے بلال احمد۔ سرگودھا میں نیازی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے زیر اہتمام چھٹے بیچ کی وائٹ کوٹ سرمنی کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں 100 سے زائد طلبہ و طالبات نے اپنے شعبہ کی توقیر و تقدس کو ملوز رکھتے ہوئے دکھی انسانیت کی خدمت کا حلف اٹھایا۔ Political affiliation. I will oppose policies in breach. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے VC یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر احسن وحید راٹھور، ریجنل ہیڈ CPSP پروفیسر ڈاکٹر محمد اصغر بٹ، صدر سوسائٹی آف سرجن پاکستان لاہور پروفیسر ڈاکٹر محمد وارث فاروقہ اور چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالغفور نیازی نے کہا کہ شعبہ سے دنیا کے دیگر شعبہ جات میں اس لیے نمایاں مقام کا حامل ہے کہ اس شعبہ سے وابستہ افراد بیماری کے علاوہ ہنگامی حالات میں زندگی و موت کی کشمکش میں مبتلا لوگوں کو علاج و معالجے کی سہولیات فراہم کرتے ہوئے زندگی کی طرف لاتے ہیں۔ اس سال میں انشاءاللہ ہمارے پہلا بیچ کالج کا نکل رہا ہے جہاں ہاؤس جاب کرے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ CSP ٹریننگ کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں ہم شروع کر رہے ہیں، تو ہم دن رات محنت کر رہے ہیں تاکہ یہ سرگودھا شہر نے مجھے کافی عزت بھی ہے، ریسپیکٹ بھی ہے، اور میں کہتا ہوں جتنا سرگودھا کی جتنا میں کر سکوں میں کروں، انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ اس زمانے میں میڈیکل کالج کا افتتاح ہوا، پھر ڈینٹل کالج کا افتتاح ہوا، کالج آف فارمیسی بنا، کالج آف نرسنگ بنا، اور کالج آف فزیو تھراپی بنا۔ اب یہ تمام ادارے مل کے ایک انسٹیٹیوشنز کا ایک بہت مرکب بن گیا ہے، اور ڈاکٹر عبدالغفور نیازی صاحب کی ویژن ہے کہ اس کو مزید ہم نے آگے سے آگے لے کے جانا ہے۔ میڈیکل کے طلبہ و طالبات کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کا سفید کوٹ امن و تقدس کی علامت ہے، اور اس سفید کوٹ کے تقدس کے ساتھ آج اٹھائے جانے والے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے آپ کو زندگی بھر خدمت انسانیت کے لیے ہر اول دستہ کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میڈیکل کے طالب علموں کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے ان کی کامیابی ان کے والدین کی خوابوں میں حقیقت کے رنگ بھرے گی، اور ان خوابوں کی تعبیر سے ہمکنار کرنے کے لیے انہیں درست سمت میں سفر جاری رکھنا ہوگا، تبھی کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ مبارک مہینے ماہ سیام کی آمد کے سلسلے میں خصوصی کلام AI نیوز کی سکرین پر۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم،
میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو